اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے۔ جو دیوانہ، جو پاگل ہے نا، وہ غلط بات کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کو عقل نہیں ہے۔ اگر تم کو عقل ہے تو ایسے باتیں مت کرو۔ اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ اگر نیک کام اعلانیہ کرو یا اس کو خفیہ کرو یا کسی برائی کو معاف کرو دو تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، پوری قدرت والے ہیں۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق کر رکھے، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر یہ تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہے، اور یوں چاہتے ہیں کہ بین بین ایک راہ تجویز کر لے، بین بین ایک راہ تجویز کرے۔ ایسے لوگ یقیناً کافر ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے عامی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ اگر نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، پوری قدرت والے ہیں۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں فرق رکھے، اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں پر تو ایمان لاتے، یعنی بعض توڑے پیغمبروں پر تو ایمان لاتے اور توڑے پیغمبروں پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ کیوں نہیں؟ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، بہت سے کتابیں نازل ہوئے، سب پر ایمان لانا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم بعضوں پر تو ایمان لاتے اور بعضوں کے منکر ہے، اور یوں چاہتے ہیں کہ بین بین ایک راہ تجویز کرے۔ ایسے لوگ یقین کافر ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے عامی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اللہم اغفر، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جہنم میں عذاب تیار کر رکھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر بھی، اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، تمام اللہ کے صفتوں پر ایمان لانا، ان کو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر بھی، اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ آپ سے اہل کتاب یہ درخواست کرتے ہیں، اہل کتاب مطلب باقی اگلے دوسرے لوگ جو نصرانی ہو یا یہودی ہو یا کافر ہو یا ظالم لوگ ہو، آپ سے اہل کتاب یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسمان سے منگواوے۔ سو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کی درخواست کی تھی، اور یوں کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھلا دو۔ ان کی اس گستاخی کے سبب ان پر کڑک بجلی آ پڑی، پھر انہوں نے وہ سالہ کو تجویز کیا تھا، بعد اس کے بہت سے دلائل ان کو پہنچ چکے تھے، پھر ہم نے اس کے درد گزار کر دیا۔ یہاں کے بیچ میں ہے نا بہت بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے، تو اس کو ایسا ہی تو آپ کو قصص الانبیاء پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بہت بڑا رعب دے دیا تھا، اور ہم نے ان لوگوں سے قول و قرار لینے کے واسطے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر محلق کر دیا تھا۔ یہ لوگ اتنا ظلم کرنے والے تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تورات کو پڑھیں گے تو عمل نہیں کریں گے، عمل کریں گے تو پڑھیں گے نہیں، پڑھے گا نہیں تو عمل کیسا کرے گا بھائی؟ نماز پڑھنا چاہتے تو پہلا نماز کو سیکھنا پڑے گا، تب نماز پڑھنے پڑے گا۔
تو ہم سیکھیں گے نہیں، نماز پڑھیں گے تو سیکھیں گے نہیں۔ اس طریقے سے یہ لوگ بھی بولتے ہیں کہ ہم تورات پڑھیں گے تو عمل کریں گے نہیں، عمل کریں گے تو تورات پڑھیں گے نہیں۔ تو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ لگا کر ان کو سروں کے اوپر رکھ دیا، جو جلدی قبول کر لو ورنہ اس کے نیچے پس جاؤ گے، دبا دیا جاؤ گے۔ یہ دبی معنی ہے، میں نے آپ کو بتلا دیا کہ واسطے تو طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے داخل ہونا، اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ یوں ہفتے کے بارے میں تجاوز مت کرنا، یہ ہفتے کے دن میں کوئی تجارت یا بیپار یا روزی روٹی کمانے کے پیچھے نہیں پڑنا، ہفتے کے دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا۔ ہم نے ان سے قول و اقرار نہایت شدید لے لی، سو ہم نے ان کو سزا میں مبتلا کیا ان کے عہد سخنی کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے، احکام الہی کے ساتھ، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء کو یعنی پیغمبروں کو ناحق، اور ان کے اس معقول کی وجہ سے ہمارے قلوب محفوظ ہے، محفوظ نہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے، سو ان میں ایمان نہیں مگر قدر قلیل، اور انہیں سزا دی ان کے کفر کی وجہ سے، اور حضرت مریم علیہ السلام پر ان کے بڑا بھاری بہتان ڈھانے کی وجہ سے۔